تے سوموار کا دن سی یہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلایا، بیٹی ہوں تیاری کر دے، میں جا رہی، میں اپنے محبوب کو جا رہا، میں رب دی زمین رب دی دھرتی ہوں چھڈ کے جنت والے جا رہا۔ یہ خبر ایسی ہے جدوں کسی نو سناؤ وہ دی پیرا تلو زمین اج میرا ہن آخری وقت ہے۔ بیٹی اس طرح کرنا نبی واقعات نہیں صرف آپ دی وفات کو اپنے وقت دے اور جڑی میری زمین ہے تھوڑی جی بیٹا انہوں حضرت عمر دے حوالے کر دیں، اور 2-2.5 سال میں خلافت کی تھی۔ اس دوران جڑی میں تنخواہ لیندہ رہا اہل مدینہ تو مسلمانہ تو، وہ پیسے زمین میری بیچ کے بیت المال سے جمع کر سمجھنا ذرا۔ جتنا وظیفہ لیتے سن صدیق اکبر سارا زندگی جو واپس بیت المال کون کرتا؟ نمبر 2، اے حبشی غلام ایک بیٹا لے لو، اس غلام کو حضرت عمر تک پہنچا دینا، یہ بھی باقی سے ایک پرانی جی چادر ہے جس میں بیٹھتا ہوں بس، یہ بھی حضرت عمر تک واپس کرنا۔ اونٹنی میں صحابہ نے دیتی سی مشورہ کر کے، جڑے مہمان آتے سی میں لطف جو کے انہوں پہ لاندہ سی، یہ نہ میری ہے بیٹی نہ تیری ہے نہ تیرے پر آمان دی نہ پہنا، یہ بھی حضرت عمر تک واپس اے او اللہ نے جڑیاں ہر کتاب دے 3 گھنٹے بندہ بیان کرے، 10-15 منٹ بیان کر کے 2-3 موتی تھوڑی چوری چپا دے، میں کہنا نجات واسطہ۔ میں نے تو بڑا غور کرتا رہا، میں تقریباً صبح تو لگا کئی کتابوں کو پڑھا اور میں کوئی جمعہ بھی بغیر مطالعے نہیں پڑھا۔ باقی رہی کفن دی گل، ایک چادر ہو جی میں بننی کمر پا، جدو میں وفات پا جان تو یہ اتار لیتا، ایک چادر ہو جی میرے انہاں دونوں چادراں دیے دھو کے سکا کے یا اپنے باپ صدیق دوسرے دے چکم کر اور میں پڑھنے میں سب کو زیادہ دقت کرتا ہوں۔ اگر میں ایک گل بیان کرا تو آدھا گھنٹہ چاہیے۔ ایک گل غور کرنا حاجی مراد بلال غلام واپس کرنا، تنخواہ دے پیسے میں جڑا صدیق بیت المال کے لیتا وہ میری زمین بیچ کے واپس کرنا،
سرکاری سرکاری غلام واپس کیتا تنخواہ انہوں کا حق سے وہ واپس کیتا اونٹنی سرکاری دودھ واسطے دیتی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تے اکثر وہ دا دودھ جو کہ مہمانوں نے پلا بیٹی ہے حضرت عمر تک واپس چادر واپس کر آخری مشورہ ہوتا ہے جو کفن کتھے کی دیتا جائے تے دفن کتھے کیتا جائے بیٹی اے دو چادر میریاں پرانیاں اینا چادرانو تو کہتی ہے اپنے باپ نو اینا چادران چ کفنا دینا سیدہ عائشہ سے دیکھا دیا چیخا نکل گیا ابا جی تسی خلیفۃ الرسول ہو سب کوئی تسی حضور تھے مسلمان تے قربان کیتا ہے میں نویں کفن دا انتظام کر لانگی سیدہ عائشہ دی چیخ نکل گئی ابا جی میں تیری دی عائشہ میں مصطفیٰ دے بھی آخری وقت دی گواہ میں اپنے باپ دے سرانے بھی بیٹھی ہوئی ہوں تے فکر نہ کرنا میں نواں کفن تلاش کر لینی ہوں میں خرید لینی ہوں حضرت ابو بکر نے آکھیا بیٹی اے نویاں چادراں دی مینوں لوڑ نہیں اے مدینے دیاں کسے یتیم بچیاں دے کام آ جان گیاں میرے رب نے میرے واسطے مینوں امید مصطفیٰ تے یقین تے رب دے میرے واسطے رب نے جنت دا لباس تیار کیتا ہویا سبحان اللہ یہ دے غور کرو اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جدوں حضور دنیا تو گئے مصلی مینوں دے گئے بیماری دے عالم حالت دے اندر حضرت علی دے عباس نال لے کے مسجد نبوی تشریف لے گئے اور پھر میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر نے حضور دے ارشاد دے مطابق 17 نمازاں مدینے آلیاں نو حضور دی موجودگی چ مسجد نبوی دے اندر پڑھائیاں نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام چوں ایک کسے نو سعادت نہیں ملی جیڑی ابو بکر صدیق نو ملی سبحان اللہ اور میں دیکھیا ابو بکر پیچھے حضرت علی کھلوتے جس صدیق امام ہوئے علی تے عباس مقتدی ہوئے تے مسجد نبوی دی فضا ہوئے تے مدینے دی ہوا ہوئے او مسجد نبوی تے بھی وجد آ گیا حسن پیچھے آؤ حسین پیچھے آؤ حضرت علی شیر خدا حضرت عباس ابو بکر دے اقتدا دے اندر نمازاں پڑھ رہے نے حضور نے مصلی مینوں دتا تیے ہن صحابہ نو انہاں نو ارشاد فرما دے آ جان اپنے پتراں نو مینوں مسجد نبوی لے جان حضور نے بھی آخری ویلے بیماری دے عالم چ خطبہ دیتا سی میں بھی خطبہ دینا چاہنا میں عمر دے حوالے مصلی کر کے جا رہا مسجد نبوی سے تقسیم لے گئے بیمار میں جنان کیتا میں اور چلے ایس مصلی دبارے عمر بن خطاب اور یہ میں نہیں آکھیا میں جان والے نے آکھیا تھی جے تو آئے گا تے اینو دیکھ
تے میری اپنی ذمہ داری نہیں نہ میرا اپنا اللہ سجنوں جنہیں کفن نہ دیا نوا جنہیں غلام واپس کیتا جنہیں اونٹ نے واپس کیتے جنہیں وہ چادر واپس کیتے جنہیں اپنی تنخواہ دے پیسے واپس کیتے سبحان اللہ او دیتے ہونا اس دور دا کالے موالا الزام لاندا ہے کہ مائی فاطمہ دا فدق صدیق کھا گیا جیڑا ابو بکر نے حضور نو دیتا ہے او اساں حساب کر کے سنی واپس کر دیاں تے جیڑا صدیق نے دیتا ہے تساں واپس کرو والی یار کو مننا نہیں پتا عقل نہیں پتا مظلوم نے اس کا اعلان اور خلفائے راشدین کا نظام پاکستان سے آئے گا قیامت کسے بندے کو پاکستان دی اس ملک دے نال سودا بازی کرن دی کدے امت مسلمہ پہ پاکستان دی عوام کی اجازت نہیں اللہ سبحان اللہ نہیں لیا نبی پاک نے خود فرمایا حدیث پاک میں چاہتا ہے اعلان فرمایا جینا جینا نے میرے نال سودے کیتے سن میں بدلہ دے چکیا ہوں مار دیتا سی میں بدلہ دے چکیا ہوں پر ایک بندہ ہے میرے سجنہ ابو بکر ایتا کا بندہ ہے اے دے سام کا بدلہ میں نہیں دے سکتا دن قیامت آئے میں اللہ نو آکھاں گا ربا آپے ہی بدلہ دے دے تے جدوں حساب شروع ہوئے گا حساب کتاب ربا کر حساب شروع ربا کہے گا میرے محبوب کتوں شروع کرا بندہ بھیج اللہ میرا نبی ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے اگے کر دے گا رابا کے ہاں کمری والے ایدہ میں کی حساب دوا یہ سب کچھ دنیا جو تیرے تھے میرے تھے قربان کر دیتا رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایک دن حضور بدن میں جا گئے صحابہ بیٹھے سن حضور نے فرمایا میں تواڈے تو سوال کرتا ہوں کس بندے نے آج روزہ رکھیا ہے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرا روزہ ہے پھر حضور نے پوچھا آج جنازہ کہنے پڑیا ہے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں پڑھیا پھر فرمایا آج کو قرآن کہنے ختم کیتا ہے ابو بکر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں کیتا ہے پھر فرمایا آج کسے مسکین دے فقیر نو روٹی کہنے کھلائی صدقہ کہنے کیتا ابو بکر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اے تیرے ادنا جے غلام نے کیتا فرمایا ابو بکر جنت 8 گیٹ جہنم دے 7 گیٹ صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہاں 8 دروازیاں چوں ہے کوئی تیرے صحابہ جو جنوں آواز پہ جائے ایک ایک دروازہ جنت آواز میرے ابو بکر آجا حضور نے آکیا چھوٹ مشکات حدیث دیا کتاباں فرمایا انتا
انی ارجو ابو بکر مینو سچ مچ امید ہے وہ تو یوں یوں ہے میں جو لمیاں کہانیاں پاواں تانوں 2 بجے تک بٹھا کے رکھاں اثر ہو جائے تسی کھنگورے مارو سبحان اللہ کو اور بھی جان چھڈ میں گلشن صدیق وچوں چند پھول کٹ کے جے تواڈے دامن چپا دیواں میری تے تہاڈی نجات واسطے کافی ہے سبحان اللہ کیوں بھائی پھر اور دیکھو 8 دروازے آواز آ رہی ہے تو مطلب ادھر گزرنا تو ایک جو ہی ہے نا اعزاز دیکھو اور ایویں نہیں اعزاز ملیا انہیں کچھ کیتا اور تو انہوں نے بھی گل سنا دی کیا تسی نہ سنی ہو جدو خدیجہ کبریٰ نے حضور نو پیغام نکاح دیتا ابھی طالب نے آپ کی آپ نے دیجیے جلدی قبول کرنا یہ سودا یہ سنہری موقع ہے بار بار نہیں آتا حضور کی اکھر سے آنسو آ فرمایا چاچا قبول تے کرنا میرے کو تے جوڑا ہی نہیں جڑا پا کے میں ٹھکنا ہے خدیجہ نے کہا میرے کو تے سوٹ ہی اے نبوت سے اعلان تو پہلے ابو بکر دی جاری نہیں صدیق اکبر نو پتہ نہیں میں سے نہیں پتہ تو ایسی نام دا نواں سوٹ مکے دی دکان چ کپڑا لے کے درجی تو سلا کے ارجنٹ لے کے حضور کو ہاتھ تے رکھ کے سونیا کپڑے بڑے سبحان اللہ سنی گا اے سوٹ تے جدوں علی دا ویلا آیا علی مرتضی پریشان نے یار ولیمے دے پیسے نہیں حق مہر دے پیسے نہیں کرن کی عثمان غنی چلے گئے فرمایا کان مہربان کر کسے نو دسی نہ جننے پیسے نے لے لا کیوں بھائی اسی کہانا نہ دیئے جنت یہ فرنٹ سیٹا نہ بولو بولو حضور نہ دسی تو یاد ہو جب حضور نے سیدہ فاطمہ دی شادی علی نال کی تھی مکان ہی کوئی نہیں علی کو ایک صحابی نے کہا یار میرا مکان ویلا ہے فاطمہ نے سبحان اللہ حضور نے اتحاشن واقعہ تھوڑا سیدھا ہو جنگ دیا تیاں میں وارا فاطمہ تو زہرا دے اس جوڑے دی مٹی تو جڑا جوڑا فاطمہ پا کے مدینے کی گلیاں چل دی اللہ اکبر سبحان اللہ اپنے قلبوں جگر جگلی کا آخری جگہ میں دنیا تو ٹوڑ جاتی ہے ادھر ادھر میرے نے جان دی لوڑ نہیں میرے جسد خاکی نو میرے جنازے نو حضور دے روضہ اطہر دے سامنے رکھا سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ اندر آواز آ جائے کار والا دے دے اجازت اندر جان دے یہ نام آواز آئے جنت سبحان اللہ کو ایویں کی گئی وصل ہو گیا جنگ نہ پاتی صداقت دی بادشاہ مدینے کی گلیاں جو چلا اللہ انبیاء قرآن سب تو بڑا کائنات اگر کسی کا مقام ہے انہوں صدیق
سب تو بڑی دولت جنہیں نبی تمہاری اور صدیق کہتے ہیں نہ اعلان نبوت تو پہلے یعنی نبی نبیاری اور صدیق کہتے ہیں جنہیں عمر نبی تمہاری اور صدیق کہتے ہیں جنہیں تین نبی تمہاری اور صدیق کہتے ہیں جنہیں دولت نبی تمہاری اور صدیق کہتے ہیں جنہیں نبی نبی دنیا صدیق آج تک آر واپس سبحان اللہ صدیق کے لیے خدا کا ہمت آمن آمن الناس پروانا ہے واہ آخر جن کریم اول سینا ہے واہ ہمتی و ملت خلدراج و عبر ثانی اسلام نارو قدر قدر پروانے کو شما پرور کو پور بس اور صدیق کے لیے خدا برکت مسجد نمازیو کسے میرے یاد کرو گے اس فقیر نو پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے اور توبہ دینا چاہتا ہے وہ جو کرو شبیر صاحب سب ساتھی جنہیں بیٹھے محترم ہے اور روزہ تک میں جا بیٹھے تو جنازہ رکھیا آواز ہے جو حضور جو نیارے غار آئے جی دروازہ بند تھے کھلے دروازہ کھلیا فرمایا جب میں گیا ایسی رات نہیں حاضر ہوئے جب میں گیا ایسی رات نوں جب میں تے کنڈا تھوڑا جا کھڑکایا انہیں پوچھے ہی نہیں کون ہے شار مار کے صدیق باہر آ گیا یا جو صدیق آیا کہ میں تے اپنا تے باہر لگی قسم خدا دی یہ وقت ہوئے اور میری مجبوری ہے تھوڑا وقت بہت تھوڑا ہے الحمدللہ میرا علم بڑا زیادہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے دور کے ارتکار اللہ اکبر سبحان اللہ آواز آئی یار نو یار نو دروازہ کھلا تالا ٹوٹا بوا کھلا اندروں اجازت مل گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اندر تشریف کیوں بھائی کتھے جتھے گئے نے وہ ہے کی جنت نہیں اسی بول یار جنت کی ہے جنت صدیق دے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے جنت کی ہے تو جنت تو فردوس ہے تو آنا ہے میں کہوں میں حکمتی علی چلے آ کے آباد دنیا جنت لگ دی ہے انبیاء جنت میں متلاشی اولیاء جنت کے متلاشی پیر جنت کے متلاشی نمازی جنت کے متلاشی جمعہ پڑھنے والے جنت کے متلاشی عمرہ کرنے والے جنت کے متلاشی جنت نبی نے رونے دی جڑا آج میں بیان کرنا کو بندہ آ کر آنا ہوئے نو یوٹیوب تے دیوے نا دنیا ہل دی ہے بولو یار اونچی آواز میں حاجی احمد سے ذمہ لایا نے موبائل کو سبحان اللہ اونچی آواز کرے یا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ شیر سن دا ٹائم نہیں اندر چلے گئے حضور دے روزے کون کہنے اندر پہنچایا سنیا نے بولو احمد علی لاہوری نے عطا اللہ شاہ بخاری نے جوہر قاسمی نے کہنے پہنچایا مولانا محمود غزنوی مجدد رفسانی نے سلطان باؤ نے بابا فرید نے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہنے اندر پہنچایا کار والے نے آپ کو لکھا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو جو اندر آنا کہتے آنا جائز ہے آ جاؤ سبحان اللہ کیوں بھائی
میری گل سنو آواز میں ارجو لگایا نہ کر کتنے سال ہو گئے کتنے 100 سال ہو گئے 14 تو ٹپ گیا 15 دے نیڑے کیوں جی 24 سال ہائے حضور کس گھر پیدا ہوئے یار بولو صحیح بڑا نالج ہی ختم ہو رہا میں کی کروں مہنگائی نے تو بندے کے دماغ پاگل کر دیا رات کو بندہ گھر آندا کہ کون ہی گھر جا وڑتا کوئی نہیں آتا مہنگائی ہے نہیں کرے بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بی بی آمنہ نے گھر آئے کتنے دن رہے کتنے سال رہے نہیں رہے مختصر زندگی پھر مائی حلیمہ لے گئی لے گئی بولو کتنے دن رہے پھر صدیق لے گیا خلافتہ دا رولا پانا ہے پھر پہلا نفع لے گیا صدیق تے نبی نو لے گیا غار تے جنگل رہے تے بازار میں سبحان اونچی آواز اللہ اکبر اندر جگہ میری حضور دے روضے دے قطر دے اندر سبحان اللہ کہتے لوگ کہ تم شیر سبحان اللہ یہ ذوق بڑا حاضر ہو گئے سبحان اللہ اپنے آپ سے جی باور لے جو ورنہ مرن تو بعد آج سے ختم سبحان اللہ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے دو جگ دا سلطان ہوئے سبحان اللہ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے دو جگ دا سلطان ہوئے جتے دو جگ دا سلطان ہوئے جتے دو جگ دا سلطان ہوئے لائے دیدہ گنبد خضرات لائے دیدہ گنبد خضرات لائے دیدہ گنبد خضرات جتے رحمت آگئی باران ہوئے نبیان دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتے جلوہ کر ہے نبیان دا سردار 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 نبیان دا سردار محمد جتے یہ جلوہ کر ہے ام المومنین اما عائشہ دا ام المومنین اما عائشہ دا گھر ہے اس حجرے دی عظمت کیا پوچھنا اس حجرے دی عظمت کیا پوچھنا یہ تو جنت بھی قربان پہنچ جاؤ 70,000 فرشتے روزانہ میرے محبوب روزہ اندر پہ آندے نے بھیج دائے ہو آندے رہن کے آندے رہنے آ رہنے آندے رہن کے جڑا ایک دم آ گیا شام تک دوبارہ پاری نہیں آئے گی فرشتے
چھڈ کے کوئی صدیق نوں دیندا کچھ عمر نوں یہ حاضر ہو تے جملہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں سبحان اللہ یہ آواز شیخ قاسمی میرے پیرو مرشد دا جملہ ہے تسی حاجی بیٹھے ہو کتنے ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے عمرہ کیتا حج کیتا دونوں ہاتھ جنہوں نے نہیں رب لے جائے اونچی آواز نال میں پوچھا کہ دینوں زمزم نو میں گلاں کیتیاں زمزم نال او زمزم اینا عرصہ ہو گیا ہے نہ تیرا رنگ بدلے نہ تیری خوشبو بدلے نہ تیرا ذائقہ بدلے نہ تیرا رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے کہندا فاروقی میرے نال کر نہ کر میری نسبت نبی اسماعیل دی ہڈی دے نال ہے او لوگو خدا دی قسم میں عرض کرتا ربا میری یہ گل گنبد خضرا تک اپنے نبی تک پہنچا دے صدیق عمر تک پہنچا دے جیڑا پانی نبی اسماعیل دی ہڈی نہ لگے صدیاں بیت گئیاں نہ پانی دا رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے 14 سال تو صدیق نبی نہ سنتا نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے کیوں بھائی جو کلمہ جو تھوڑے ٹائم نے دے دیتا ہے اللہ سنو عمر دی توفیق آمین آج اثر تو بعد جامعہ مسجد محمدی سول کوارٹر اسے عنوان پہ میرا بیان ہے وہ ساتھی وقت ہوئے تشریف لیا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے